بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان اعتبار الاستصحاب ان کان من باب الاخبار فلا ينفع الکتابی التمسک به الی آخرہ۔ موضوع میری جان کیا چل رہا تھا؟ شاباش، یہودی نے کہا تھا کہ آپ شیعہ لوگ اور آپ مسلمان لوگ استصحاب کی حجیت کے قائل ہیں، میرا جو نبی حضرت موسیٰ وہ یقیناً نبی تھے، اب ہم ابھی اس کا کر رہے ہیں آپ کے نظریے کے مطابق اس کا استصحاب۔ بہت سارے جوابات آپ کو یاد ہوگا شیخ اور لوگوں نے دیے، شیخ اعظم ان سے مطمئن نہ ہوئے۔ کل میں نے گزارش کی تھی، آج شیخ اعظم اپنی طرف سے کچھ جوابات دے رہے ہیں۔ ایک جواب کل دیا، دوسرا جواب آج شروع فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، بالکل آسان سی ترتیب ہے، تھوڑا ذہن میرے ساتھ رکھیں تو آسان ہے۔ جناب یہودی صاحب، آپ جو اپنی شریعت اور نبوت، اپنے نبی کی نبوت کو استصحاب سے ثابت کر رہے ہیں، سوال یہ ہے آپ استصحاب کو مانتے ہیں جو آپ اس کو اپنے لیے بطور دلیل لے رہے ہیں؟ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ فرض کرو وہ کہتے ہیں مانتے ہیں، پھر ہمارا اگلا سوال ہوگا آپ اس کو اخبار سے اس کی حجیت ثابت کرتے ہیں یا ظن متعقل سے کرتے ہیں؟ فرض کریں اگر وہ کہتا ہے کہ اخبار سے، تو جناب جو اخبار حجیت استصحاب پرداد کرتے ہیں وہ تو شریعت محمدی والی ہیں، ان کو تو مانتا نہیں ہے، اور جس شریعت کو تو مانتا ہے اس میں تو ایسی روایات حکم کوئی نہیں آیا کہ لا تنقض الیقین بشک۔ جس شریعت کو تو مانتا ہے اس میں تو یہ روایات ہیں ہی نہیں، اور جس میں ہیں ان کو تو مانتا نہیں۔ جب مانتا نہیں ہے تو استصحاب سے کیسے تمسک کر رہا ہے اور اپنے نبی کی نبوت اور شریعت کو ثابت کر رہا ہے؟ سوال سمجھ آ گئی بات کی؟ آسان۔ بس شیخ اعظم یہاں شروع فرماتے ہیں دوسرا جواب کہ اگر ہم استصحاب کی حجیت کو لیتے ہیں اخبار سے تو یہ یہودی استصحاب کو دلیل نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس کی شریعت میں اخبار ہیں نہیں جو استصحاب کی حجیت ثابت کریں، اور جس میں ہیں ان کو وہ مانتا نہیں ہے، وہ کس بنیاد پر استصحاب کی باتیں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہو گئے؟ اچھا، اور اگر ہم استصحاب کو لیتے ہیں من باب ظن کہ جناب حکم عقل سے ہے، یہ ہے ظن آور ہے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف شریعت موسوی تھی یا کچھ اور شریعتیں بھی پہلے تھیں؟ حضرت آدم سے شروع ہوا نبیوں کے آنا، انبیاء آتے رہے، شریعتیں احکام آتے رہے، اور اکثر اور غالب منسوخ ہو گئیں یا نہ ہو گئیں؟ وہ تو ہو گئیں۔ جب وہ ہو گئیں تو یہ بھی تو انہی میں سے ایک ہے۔ اس کو کیسے ظن حاصل ہوگا کہ چونکہ میرا نبی تھا تو لہذا اس کو ظن حاصل ہو جائے گا کہ اب بھی میرے نبی کی نبوت اور شریعت موسوی باقی ہے؟ نہ، اصلاً اس کے لیے ظن آور نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم استصحاب کو ظن آور قبول کریں بھی صحیح، نبوت کا مسئلہ اعتقادی ہے، اعتقادات میں علم اور قطع ضرورت ہوتی ہے، وہاں بات ظنون کی نہیں چلتی۔ چونکہ دیکھو نا جی، ہم نے کہ اعتقاد رکھتا ہے ایک نبی کی نبوت کا، تو وہ اعتقاد قطع اور یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے، ظن کی بنیاد پر۔ اعتقادی مسائل میں ظن کی اہمیت نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا جان بات؟ لہذا جہاں قطع تو آپ کو ہے نہیں۔ اچھا، ممکن ہے کوئی بندہ درمیان میں یہ کہہ دے، جیسا کہ صاحب فصول نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، باقی معاملات میں اعتقادات میں ٹھیک ہے، جو ظن ہے وہ کارآمد نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یہاں پر ایک ظن خاص ہے، اور وہ ظن خاص جہاں معتبر ہے، وہ کیسے؟ تھوڑی سی توجہ، بالکل آسان سی، وہ یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبوت دی، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو، وغیرہ وغیرہ جن سب کو دی، کیا یہ فرمایا کہ الفاظ پہ غور کہ تم میرے نبی ہو، یا فرمایا کہ تم میرے 20 سال کے لیے نبی ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟
بس اتنا فرمایا کہ تم میرے نبی ہو، حد بیان نہیں کی 100 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں کی، کہا کہ تم نبی ہو۔ ہاں جب بعد والا آتا رہا تو پہلے کی نبیت، وہ شریعت اور نبوت منسوخ ہوتی گئی، پھر وہ شروع ہو گئی، وہ کب تک چلنی ہے ان کی حد مقرر کی، وہ تب تک چلتی رہی جب کہ بعد والا نہ آ گیا۔ تو اب یہاں بھی حضرت موسیٰ کی نبوت بھی ایسی تھی، لہٰذا اس میں صلاحیت استمرار اور دوام موجود ہے، تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمیں ظن حاصل ہو سکتا ہے چونکہ میرے نبو کی نبوت میں صلاحیت تھی باقی رہنے کی، ٹھیک ہے جی، چونکہ محدود تو تھی نہیں، اس نے تو کہا کہ تو میرا نبی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ 100 سال بعد تو ختم ہو جائے گا، ایسی تو کوئی بات تھی نہیں، لہذا ہمیں ظن حاصل، یہ ظن خاص ہے، لہذا یہاں پر ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں کہ نا نا نا، یہ ظن خاص والا دعویٰ بھی یہاں پر درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ بالکل آسان فرماتے ہیں، اس لیے کہ نمبر 1 جو سابقہ شریعتیں تھیں وہ استصحاب کی بنیاد پر نہیں تھیں، قطع اور یقین کی بنیاد پر تھیں۔ یہ نہیں حضرت نوح کی نبوت یا شریعت جب تک چلتی رہی، آیا وہ استصحاب کی بنیاد پر چلتی رہی کہ 100 سال بعد لوگوں کو شک ہوا کہ پتہ نہیں اب بھی حضرت نوح نبی ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے استصحاب کر لیا، یا 200 سال بعد ان کو شک ہوا پتہ نہیں نبوت حضرت نوح ابھی تک باقی ہے یا نہیں ہے تو لوگ استصحاب کرتے۔ نہ میرے بھائی، وہاں استصحاب نہیں ہوتا تھا، وہاں قطع اور یقین چلتا تھا، قطع اور یقین۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ کی شریعت والے بھی جب تک قطع اور یقین ہے تب تک اس کو لے کر چلیں گے، استصحاب کی بنیاد پر نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ ورنہ تو بڑی مشکل ہوگی، ورنہ جتنے بھی سابقہ شریعتوں کے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے سارے لوگ اپنی اپنی شریعتوں اور اپنے نبی کی نبوت میں شاکی تھے اور بس شک کی صورت میں وہ استصحاب سے کام چلاتے رہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا بلکہ ضروری تھا، ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کو اپنے نبی کی نبوت اور اس نبی کی شریعت کی پر قاطع تھے، ان کو یقین ہو جاتا تھا۔ ہاں جب بعد والا نبی آ جاتا تو پھر وہ منسوخ ہو جاتی اور نیا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ہم اس یہودی کو بھی یہی کہیں گے کہ جناب جتنی بھی سابقہ شرائع ہیں جب تک یقین ہوتا تھا اس پر وہ عمل کرتے رہتے تھے، اور جب نیا آ جاتا تو ظاہر وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر نیا شروع ہو جاتا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیا نبی آ گیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے نبی کی نبوت اور شریعت چل رہی ہے، تو آپ استدلال کریں نا، آپ ہم سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے خلاصہ بیان کیا بالکل آسان الفاظ میں کہ سابقہ نبوتیں اور شریعتیں دیکھیں، جب بھی کوئی نیا نبی آ جاتا تو وہ ہو جاتی تھی ختم، ایک سلسلہ چل رہا تھا جب تک ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ نیا نبی ہے تب وہ نئے پر عمل کرتے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت محمد آ گئے، جو معجزات چاہیے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، جو شرائط ضرورت تھی وہ بھی ساری بیان ہو گئیں، اب اس کے باوجود بھی آپ نہیں مان رہے اور سابقہ شریعت کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ استدلال کریں کہ نئے نبی کی نبوت کے باوجود بھی ہمارے نبی کی نبوت ابھی تک چل رہی ہے اور برقرار ہے، آپ استدلال کریں، آپ الٹا ہم سے دلیل مانگتے ہیں۔ سمجھا کی بات کی؟ تو پس یہاں پر گویا دوسرا جواب اس کا یہ تھا کہ استصحاب کو ہم لیتے ہیں اخبار سے یا اس کو ہم لیتے ہیں ظنون سے، یعنی حکم عقل سے کہ یہ ظن آور ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ استصحاب آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، چونکہ جس شریعت کی اخبار سے ثابت ہے اس کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کی شریعت میں یہ ہے نہیں، اور ظن آور یہ ہے ہی نہیں، اور پھر ویسے ہی انیہ شخصی جو ہے عقائد میں وہ معتبر نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا جواب جناب شیخ کی طرف سے جو یہودی کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اعتبار الاستصحاب ان کان من باب الاخبار، کہ اگر ہم استصحاب کو حجت سمجھتے ہیں
اور تعبداً اور روایات سے لے کر فلا ينفع الکتابی التمسک بہ، کتابی کو تمسک بالاستصحاب کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وجہ بالکل آسان، لأن ثبوتہ فی شرعنا، چونکہ یہ استصحاب شریعت محمدی، یہ روایات شریعت محمدی میں ہیں، مانع عن استصحاب النبوہ، وہ تو مانع ہیں کہ ہم سابقہ شریعت کا استصحاب، چونکہ اس شریعت کے احکام اگر لاگو ہیں تو اس کا مطلب ہے سابقہ شریعت ختم، اس پر عمل نہیں کرنا۔ وثبوتہ فی شرعہم، آیا یہ روایات ان کی شریعت میں بھی تھے، ان کی شریعت میں ان روایات جو جن سے استصحاب ثابت ہوتا ہے وہ معلوم ہی، جس سے معلوم ہے وہ اس سابقہ نبوت پہ مانے ہیں، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہاں پر اس کا ہونا معلوم ہی ختم۔ ہاں لو ثابت ذالک من شریعتہم، ہاں اگر یہ روایات ان کی شریعت میں بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہوتا کہ لا تنقض الیقین بالشک، اگر ایسا وہاں ہوتا امکن التمسک بہ، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس سے تمسک کیا جا سکتا ہے، لے ضرورت ہی، اس لیے کہ وہ ایک حکم الہی ہوتا اور جو منسوخ نہیں تھا، یجب تعبد الفریقین بہ، وہ آپ ہم سب کو اس کو ماننا پڑتا، لیکن ایسی چیز اس میں ثابت ہی نہیں۔ یہ تو ہو گیا ختم۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ بَابِ ظَنِّ، اور اگر حجیت استصحاب وہ لی گئی ہے کس سے، کہ چونکہ استصحاب سے ظن حاصل ہوتا ہے لہذا یہ ظنون میں سے ہے، یعنی حکم عقل سے لیتے ہیں۔ فقط عرفتہ فی صدر الباس، تو ہم نے ابتدا میں بھی کہہ دیا تھا کہ حصول الظن ببقاء الحکم شرعی الکل ممنوع، کہ اس استصحاب سے ایک حکم شرعی کلی کا ثابت ہونا کہ ہم استصحاب کریں نبوت موسوی کا اور ہمیں ظن حاصل ہو جائے، ممنوع جداً۔ کیوں ممنوع جداً؟ واپس جاؤ، اس لیے کہ صرف حضرت موسیٰ تو نہیں آئے تھے ہمارے نبی سے پہلے، لاکھوں ہزاروں انبیاء اور رسول آئے، لیکن جب بھی دوسرا آتا تو پہلے کی شریعت اور احکام ختم ہو جاتے، تو چلتا چلتا بعد حضرت موسیٰ تک گئی، تو حضرت موسیٰ کی نبوت اور شریعت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ استصحاب سے ہمیں ظن، جہاں ظن حاصل ہو ہی، اس لیے کہ شریعتوں کا منسوخ ہونا شائع ہے، عام ہے، کوئی نادر نہیں ہے۔ تو جب شائع ہے تو آپ کو کیسے اس ظن حاصل ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی نبوت ابھی تک چل رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ، فرض کرو، آگے تقدیر، اس کا ترجمہ اردو میں یہی کرتے ہیں نا، فرض کرو آپ کی بات مان لیں کہ نہیں جناب یہ ظن آور ہے، فَالْعَمَلُ بِهَذَا الظَّنِّ فِي مَسْأَلَةِ النُّبُوَّةِ، جناب مسئلہ نبوت مسائل اعتقادیہ میں سے ہے، کسی بھی نبی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا ہے، اور اعتقادات میں ظن کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں یقین اور قطع چاہیے ہوتی ہے۔ شاباش۔ والا تقدیری فالعمل بہذا الظن فی مسئلۃ النبوۃ ممنوع، ممنوع کی وجہ آپ کیا بیان کریں؟ کتاب میں نہیں، آپ نے خود بیان کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اس لیے ممنوع ہے، نبوت اعتقادات سے ہے، اور اعتقادات میں ظن نہیں چلتا، وہاں قطع اور یقین اور علم چلتا ہے، ظن نہیں چلتا۔ ختم۔ اچھا، ارجاء الظن بہا الی ظن بالاحکام الکلیۃ ثابتہ، یہ بات پہلے پڑھی تھی، دوبارہ بھی اشارہ ہے۔ ممکن ہے کوئی وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ظن حاصل ہے، ظن سے مراد یہ نہیں کہ اس نبی کی نبوت کا ظن، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ان احکام کا ظن بالاستصحاب ہمیں حاصل ہو جائے، سابقہ شریعت میں تھی۔ اس استصحاب ظن سے مراد نبی کی نبوت کا ظن نہیں، بلکہ ان سابقہ شریعت کے احکام کے بقا کا ظن ہے، ہماری مراد یہ ہے۔ جواب، ارجاء الظن بہا الی ظن بالاحکام الکلیہ، کہ ہماری ظن سے مراد نبی کی نبوت کا ظن نہیں بلکہ احکام کلیہ کی ظن جو ثابت و شریعت میں یہ ہے، لا یجدی، اگر آپ یہ مراد لیں تو بھی آپ کو کوئی فائدہ۔ وجہ لمنع الدلیل علی العمل بالظن، بہت توجہ میری جان، وہ کیا ہوتا ہے؟ احکام شرعیہ میں جب تک انسان کی علم پر دسترست ہو،
زن پر عمل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں علم پر دسترس ہے، ہم اگر تحقیق کریں تو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، پھر زن پر عمل تب ہوتا ہے جب ہمیں علم پر دسترس نہ ہو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اگر دلیل یعنی منسد ہو، یعنی باب علم منسد ہو، کہ اس وقت ہمارے پاس علم کا کوئی انسداد۔ پھر باب علم کب منسد ہوتا ہے؟ اس کے مقدمات ہیں۔ جب ان کے پاس احتیاط کا آپشن بھی نہ ہو، توقف کا آپشن بھی نہ ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب دلیل علم منسد ہے، اب ہم زن پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس توقف اور احتیاط کے آپشن کھلے ہیں، جب کھلے ہیں تو دلیل انسداد بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم زن پر عمل کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں لمنع الدلیل علی العمل بالظن، اس لیے کہ عمل بالظن پہ دلیل منع کرتی ہے سوائے دلیل انسداد کے۔ ہاں، دلیل انسداد کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زن پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن دلیل انسداد بھی غیر جاری فی المقام، جہاں وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان توقف اور احتیاط فی العمل پر متمکن ہو، وہاں ہم نہیں کہتے کہ وہاں دلیل جو ہے منسد ہے اور حکم علمی منسد ہے، ایسا نہیں ہے، ختم۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب ہر حکم کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ تو عسر و حرج ہے، اور اسلام میں تو عسر و حرج نہیں ہے، جواب نفی الحرج لا دلیل علیہ فی شریعت سابقہ، ہمارے نبی کی شریعت میں تو لا حرج فی الدین ہے، آیا سابقہ شریعتوں میں بھی ایسا تھا؟ نا، وہاں پر تو امور باطنیہ پر بھی سزا ملتی تھی، جیسے آپ مشہور حدیث ہے رفع عن امتی تسعہ، ہے نا، اس کا مطلب ہے اس امت سے رفع ہے نا، وہاں تو نہیں تھے، وہ حسد بھی کرتے تو بھی ان کو سزا ملتی تھی، وہ غیبت کرتے تو بھی ان کو عذاب ہوتا تھا، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے یہ امور باطنیہ میں ایسا نہیں ہے، تو لہذا ان پر عسر و حرج کا قانون ہمارے ہاں ہے، وہاں پر نہیں تھا۔ خصوصاً بالنسبت الی قلیل من الناس، اور خاص کر ہر بندے پر تو حرج نہیں ہے، کتنے بندے ہیں جن کو شک ہے، معمولی 2-4 لوگ ہوں گے کہ جن کو علم حاصل نہ ہوگا فحص اور بحث کے بعد، اگر ان پر عسر و حرج، ہاں عسر و حرج سب پر ہوتی، عام لوگوں پر ہوتی، تو پھر ہم کہتے یہ عام کے لیے تو ہے ہی نہیں، عام بندے تو جب تحقیق کرتے ہیں، تفحص اور بحث کرتے ہیں، ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، ختم۔ لہذا یہ ہماری بات ختم ہوگی، آگے اور بات ہے۔ بس شیخ اعظم فرماتے ہیں استصحاب کو اخبار سے لو، چاہے اخبار اس کو ظنون سے لو، یہ استصحاب آپ کے کسی کام کا، اس سے شریعت موسوی اور نبوت موسوی ثابت نہیں ہوتی، ختم۔ ودعویٰ، پھر خود ہی کہتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، اگرچہ یہ صاحب فصول نے ان کی طرف سے نقل کیا، کیا کہ قیام الدلیل الخاص علی اعتبار ھذا الظن، کہ ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہے کہ عام ظنون معتبر ہوں یا نہ ہوں عقائد میں، لیکن یہ والا ظن معتبر ہے، کیوں؟ یہ ہے ظنون خاصہ میں سے کہ جن کے معتبر ہونے پر دلیل قائم ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، کیسے؟ بالتقریب الذی ذکرہ بعض المعاصرین، صاحب فصول نے اس دلیل کو یوں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ان شرائع الانبیاء السلف، جتنے بھی سابقہ انبیاء تھے ان کی شریعتیں، ان کانت لم تثبت علی سبیل الاستمرار، اگرچہ وہ دائمی اور استمراری نہیں ہو سکیں کہ قیامت تک ہیں، لیکن ظاہر میں لم تکن محدودتاً بزمن معین، وہ زمانہ معین میں محدود بھی، میں نے آپ کو آسان اردو میں اس کا خلاصہ پہلے بتایا تھا، کیا کہ حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے 60 سال کے لیے نبی ہیں، حضرت نوح کو کہا ہو کہ آپ میرے 200 سال کے لیے نبی ہیں، حضرت آدم کہا ہو کہ آپ میرے 400 سال، نہیں، کسی زمانہ معین کے ساتھ محدود نبوت نہیں دی تھی، بلکہ کیا تھی؟ بل بے مجیء نبی اللہ، کہ جب بعد والا آتا تو پہلے کی نبوت اور شریعت ختم ہو جاتی تھی، طریقہ کار یہ چلتا تھا، لیکن جب دے رہا تھا اس وقت کسی زمانے کے ساتھ معین شاباش نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں جب ایسا ہے
لا ریب انہا تستصحب ما لم تثبت نبوت اللہ، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک بعد والے نبی کی نبوت ثابت نہیں ہو جائے گی، آپ اس کا ترجمہ یوں کریں گے قطعی، حتمی اور یقینی نبوت ثابت نہیں ہو جائے گی، تب تک وہ سابقہ نبوت کا استصحاب کر سکتا ہے۔ خوب سمجھ آ گئی بات کی؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لولا ذالکا، اس جملے کا آغا جان ترجمہ کرنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ لولا ذالکا کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے قائل نہ ہوں کہ جب تک بعد والے نبی کی نبوت کنفرم ثابت نہ ہو جائے پہلے نبی کی نبوت کا استصحاب کرے گا، اگر ہم اس کے قائل نہ ہوں لخت اللہ علی الامم السابقہ، تو جو سابقہ امتیں ان بیچاروں کی جو احکام شریعہ اور نظام شرع سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے من حیث تجویزہم فی کل زمان ظہور نبی، چونکہ امکان تھا کہ جب یہ صبح اٹھے ممکن ہے کہ فلاں علاقے میں کوئی اور نبی آ گیا ہو، پھر اگر اور نبی آ گئے تو وہ بیچارے پھر کیا کریں؟ صرف نبی کے اعلان سے تو بندہ نبی کو نبی نہیں مانتا جب تک کہ وہ شرائط نہ ہوں جو اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ وَلَوْ فِي الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ، لہذا فَلَا يَسْتَقِرُّ لَهُمُ الْبِنَاءُ، لہذا وہ بیچارے تو پھر کسی شریعت پر بھی عمل، دیکھو نا جی، 2 دن سے ایک نبی کی نبوت پر عمل کر رہے تھے شریعت پر، دوسرے دن امکان ہے کہ شاید فلاں علاقے میں ایک نبی آ گیا ہے، بس صرف اس کا اعلان کر دینا، یہ اس کو چھوڑ دیں؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نا، جب تک اس نئے نبی کی نبوت ثابت نہ ہو جائے، یقینی نہ ہو جائے، تب تک یہ اسی سابقہ شریعت کا استصحاب، ہاں جب ثابت ہو جائے کہ نیا نبی آ گیا ہے پھر وہ ختم ہوگی۔ دعویٰ والا یہ کہتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک دلیل خاص ہے اور اس بنیاد پر ہم اس ظن کو جو استصحاب سے ناصر ہے اس کو معتبر سمجھتے ہیں۔ شیخ عالم فرماتے ہیں مدفوعات، یہ دعویٰ قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہے بِأَنَّ اسْتِقْرَارَ الشَّرَائِعِ لَمْ يَكُنْ بِالْاسْتِصْحَابِ قَطْعًا، جناب جو سابقہ شریعتیں تھیں وہ استصحاب کی بنیاد پر نہیں تھیں بلکہ وہ قطع اور یقین کی بنیاد پر تھیں۔ توجہ آگا جان کہ جب بھی کوئی شخص ایک نبی کی نبوت پر حضرت مثلا نبوت ابراہیمی کو لے کر چل رہا ہے تو وہ بعد والی شریعت کے کنفرم ہونے تک یقین اور قطع کے ساتھ چل رہا تھا، نہ کہ وہ استصحاب کا سہارا لے کے چل رہا تھا۔ نہیں، وہاں پر استصحاب کا سہارا نہیں تھا۔ وَإِلَّا، چونکہ اگر ہم کہیں کہ وہ استصحاب کا سہارا لے کر چل رہے تھے تو لازم آئے گا کیا؟ کونہم شاکین فی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی شریعت اور اپنے نبی کی نبوت میں شاکی تھے اور اس شک کو رفع کرنے کے لیے وہ سارے استصحاب جاری کرتے تھے نا، جبکہ ان کو تو شریعت اور اپنے نبی کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا، وہ قطع اور یقین ہوتا تھا۔ فی اکثر الاوقات لما تقدم، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بتایا کہ ان الاستصحاب بناء علی کونہ من باب الظن، ہم نے کہا ہے کہ اگر استصحاب کو ہم فرض کرو اخبار سے نہ بھی لیں اور ظنون سے بھی لیں تو بھی لا یفید ظن الشخصیہ فی کل مورد، ہر جگہ یہ ظن شخصی کے لیے مفید نہیں ہے، کہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر مقام پر نہیں۔ ختم۔ پس وغایت ما یستفاد من بناء الوکلاء فی الاستصحاب، اور یہ باتیں بھی ساری ہم نے پیچھے کی آپ کے ذہن میں ہیں کہ اگر ہم استصحاب کی حجیت میں بناء وکلاء کو لیں کہ عاقل کہتا ہے کہ آپ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اعمال جو سابقہ دین پر تھے اب بھی انہی اعمال کو مرتب کر سکتے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ بناء وکلاء کیا ہے کہ جو حکم تم پہلے تمہارے لیے تھا اب بھی اس کو برقرار رکھ سکتے ہو۔ بات بھی اتنی تھی، فرماتے ہیں ترتیب الاعمال المترتب علی الدین سابق، اتنی بات تھی کہ اس حکم کو برقرار رکھ سکتے ہو دون حقیت دین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی دین حق تھا اور اسی نبی کی نبوت ہی حق تھی، نہ، یہ اصول دین میں سے، اور اصول دین میں ظن نہیں چلتا، وہاں پر نبی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا اور بات ہے اور کسی حکم کو چلائے رکھنا یہ ہے اور بات ہے، دو مختلف باتیں۔ ختم۔
آگے شیخ اعظم فرماتے ہیں پس فل اظہر ان یقال، لہذا میرے نزدیک جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ انہم کانوا قاطعین بحقیت دینہم، کہ جتنے بھی سابقہ امتیں تھیں وہ اپنے دین میں قاطع تھیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو شک تھا اور پھر وہ کرتے تھے استصحاب، ایسا نہیں تھا، وہ اس میں قاطع تھے۔ کیوں؟ من جہت بعض علامات، ان علامات کی بنیاد پر التی اخبرہم بہا النبی السابق، کہ جو نبی سابق نے ان کو جن خبر ہے کہ نبی آیا، اس نبی کی نبوت کو ثابت کرنی جو چیز ضرورتیں تھیں وہ اس نے ساری دکھا دیں، معجزات فلاں جو بھی تھا دکھا دیا، ان کو یقین ہو گیا، تو پس جب تک وہ تھا یقین کی بنیاد پر چلتے رہے۔ ہاں نام بعد ظہور النبی الجدید، لیکن جب ایک نیا نبی ظاہر ہو گیا، اب اس نے کہا میں نبی ہوں، اب الظاہر کونہم شاکین فی دینہم، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کو اپنے دین میں شک ہوگا، ما بقائہم علی الاعمال، جبکہ وہ سابقہ جو اعمال سب اس پر عمل کر رہے تھے، اب اگر شک ہے فَحِینَئِذٍ فَلِلْمُسْلِمِینَ، تو اب مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان یطالب الجہود، کہ وہ یہودیوں سے یہ مطالبہ کریں کیا، بے اثبات حقیقت دینہم، کہ بھئی تم ثابت کرو کہ اس نئے نبی کے آنے کے باوجود بھی تمہارا دین اور شریعت حق ہے، تم ثابت کرو، الٹا تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ثابت کریں۔ کیوں؟ لعدم الدلیل علیہا، اس لیے کہ ان کی حقیقت پر اب کوئی دلیل باقی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُمُ الدَّلِيلُ عَلَى الْبَقَاءِ، اگرچہ اعمال ظاہریہ کی بقا پر دلیل تو ہے، لیکن اعمال کی بقا اور چیز ہے اور نبوت کی بقا ہونا یہ اور چیز ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔